اچھا جناب، السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ ہم ہندوستان کے اس نابغہ روزگار فرزند اسد اللہ خان غالب کے کلام سے اپنا استفادہ جاری رکھتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ عرض ناز شوخی دنداں برائے خندہ ہے، دعوی جمعیت احباب جائے خندہ ہے۔ یعنی ہنسنے کے لیے آپ کو دانتوں کی نمائش کرنی پڑتی ہے تو اس سے شوخی کا کرشمہ سا پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دوستوں کی جمعیت کا، کثرت کا دعویٰ کرے تو یہ ہنسی کا مقام ہے۔ مطلب غالب یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح ہنسی کے وقت تمام دانت نمایاں ہو جاتے ہیں، یکجا نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود الگ الگ ہیں اور ہمیشہ یکساں نہیں رہ سکتے، یکے بعد دیگرے انسان اپنے دانت کھوتا جاتا ہے تو خیر مصنوعی لگ جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں لگتا، لیکن اس زمانے میں دانت چلے جاتے تھے، پھر مصنوعی بتیسی ایجاد ہوئی، وہ بیچارے لوگ لگا لیا کرتے تھے، ورنہ اس سے پہلے پوپلا منہ ہو جاتا تھا بڑھاپے میں۔ تو اسی طرح یہ جو احباب کا مجمع ہے آپ کے ارد گرد، یہ بھی رفتہ رفتہ بکھر جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان کے ہمیشہ یکجا رہنے پر، ان کے دائمی ہونے پر کا دعویٰ کرتا ہے، اتراتا ہے، تو اس پر تعریضاً ہنس دینا یا اس کی نادانی پہ ہنس دینا بالکل بجا ہے۔ احمد فراز نے کہا تھا کہ کس کس کو اپنی رفاقت پہ زام ہے، ہوتا ہے کون کون جدا دیکھتے رہو۔ تو وہی بات یہاں پہ غالب نے کی ہے۔ پھر غالب کہتے ہیں کہ سوزش باطن کے ہیں احباب منکر، ورنہ یا دل محیط گریا و لب آشنائے خندہ ہے۔ جو میرے ملنے والے ہیں وہ میری اندرونی شورش کے، کشمکش کے قائل نہیں ہے، ورنہ انہیں پتہ لگ جاتا کہ میرا دل گریے کا ایک بے کراں سمندر ہے، حالانکہ جو لب ہیں وہ مسکراہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یعنی میرا چہرہ، میرے لب میرے اندرونی حالات ظاہر نہیں ہونے دیتے، یا میری جو اندرونی کیفیت ہے وہ میرے ظاہر پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو میرے ظاہری آثار مختلف ہیں، میری اندرونی کیفیت مختلف ہے۔ میں اندر ہی اندر جل رہا ہوں، مگر کسی پر یہ راز آشنا نہیں ہونے دیتا، آشکار نہیں ہونے دیتا۔ مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے۔ غالب اسی کو کہہ رہے کہ مجلسی تبسم جو ہے یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، میرے اندر جو کیفیت ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ یا ایک پہلو یہ ہے کہ جیسے احمد فراز نے کہا تھا، خود نمائی تو نہیں شیوہ ارباب وفا، جن کو جلنا ہو وہ آرام سے جل جاتے ہیں۔ پھر آگے ایک جگہ غالب کہتے ہیں کہ تا کجا اے آگہی رنگ تماشا باختن، چشم و گردیدہ آغوش ودائے جلوہ ہے۔ تو رنگ تماشا باختن یعنی رنگ کا بدلنا، حالت کا متغیر ہونا، اور زندگی کا اتار رنگ شکستہ ہونا۔ تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے آگہی، کب تک تو عالم امکان کے دیکھنے کا رنگ بدلتی رہے گی؟ یعنی کب تک تو مختلف صورتوں میں اس دنیا کی چیزوں پر، اس کی تبدیلیوں پر، اس کے رنگ بدلنے کے تماشے پر نظریں جمائے رکھے گی؟ اے علم و شعور، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب آنکھ کھلتی ہے، چشم وا گردیدہ، تو آنکھ کھلتی ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلوے نے رخصت کے لیے آغوش کھول دی ہے۔ تو گویا وہ جلوہ اس درجہ آنی و فانی ہے کہ ہر پلک جھپکتے میں رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے آپ ریل میں بیٹھے ہوں تو منظر بہت تیزی سے آپ کی آنکھوں سے دور ہوتا جاتا ہے، پلٹ پلٹ کے بھی دیکھتے رہیں تو ایک حد تک نظر آتا ہے۔ یوں ہی زمانہ گزراں ہے ہم سے، آہستہ آہستہ رخصت ہو رہا ہے، اور یہ جو جلوہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فانی ہے،
آنی و فانی ہے، اور یہ خیال غالب نے بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی، مشکل کہ تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی۔ معشوق حقیقی سے یہاں غالب مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھ سے ارتباط کا راستہ اس وقت تک کھلنا مشکل ہے جب تک دہان زخم یعنی زخم کا منہ دل پر پیدا نہ کر لیا جائے، یعنی کہ جب تک تیرے عشق کی حقیقی تڑپ، جستجو، آرزو، لگن نہ ہو، انسان تجھ سے ارتباط پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ ربط و ضبط قائم کر لینا غیر ممکن ہے جس کا کہ تو حقدار ہے۔ صرف باتوں سے، وظیفے، منتر، عبادت پڑھ لینا، اس سے تیرے ساتھ ارتباط پیدا نہیں ہوا کرتا۔ اس کے لیے دل کا سوز و گداز چاہیے ہوتا ہے، عشق کا ایسا چرکا انسان کے دل پہ لگے کہ جو منہ کا کام دے سکے، کلام کر سکے اپنے خالق سے۔ اسی لیے ایک اور مرد دانا نے کہا تھا، اقبال نے، کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ پھر اسی غزل کا دوسرا شعر ہے، عالم غبار وحشت مجنوں ہے سر بسر، کب تک خیال ترے لیلا کرے کوئی۔ تو یعنی تمام دنیا مجنوں کے گرد اڑانے کی وجہ سے، اس کی وحشت کی وجہ سے گرد و غبار بن گئی ہے، اور زمین سے آسمان تک ہر پوری فضا پہ، ہر شے پہ یہ گرد و غبار حاوی ہو گیا ہے۔ اب یہ سوچنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا عبث ہے کہ لیلا کے طرے کو اس گرد و غبار سے کیسے بچایا جائے، یعنی کہ یہ جو عشق کا ہنگامہ ہے، گرد و غبار ہے، اس میں حسن کے لیے اپنی آرائش و زیبائش محفوظ رکھنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، اور کب تک اس فکر میں کوئی مبتلا رہے۔ تو اب یہ لیلا کے طرے کو بچانے کی جو فکر ہے، یہ عشق کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ صحرا کے اشتراک پہ راضی تھے سب فریق، محمل کا جو فساد تھا عشاق میں رہا۔ تو یہ فساد عشاق کی حد تک ہوتا ہے، اور یہی ان کی فکر ہوتی ہے۔ بلکہ حکیم الامت نے سمجھایا تھا کہ عزت ہے محبت کی قائم قیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ تو یہ ہے جناب صورتحال، یہی بات غالب بتا رہے ہیں۔ پھر آگے اس غزل میں کہتے ہیں کہ چاکے جگر سے جب رہ پرسش نوا ہوئی، کیا فائدہ کہ جیب کو رسوا کرے کوئی۔ وہ یہ ہے کہ جب ہمارے جگر چیر لینے پر، سینہ چاک کر لینے پر، محبوب ہمارے حال پوچھنے پر متوجہ نہ ہوا، اس کا التفات حاصل نہیں ہوا، توجہ حاصل نہیں ہوئی، التفات تو بڑی چیز ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ گریبان کو رسوا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، یعنی جگر چاک کر کے کچھ حاصل نہیں ہوا تو کرتا پھاڑ لینے سے، گریبان پھاڑ لینے سے، گریبان چاک کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو غالب بتا یہ رہے کہ بھائی جو مقصد بڑی بڑی قربانیوں سے حاصل نہ ہو، اس کے لیے کمتر قربانیوں سے توقع رکھنا بالکل بے سود ہے۔ جیسے فیض صاحب نے کہا کہ ان کی نظر میں کیا کریں، پھیکا ہے اب بھی رنگ، جتنا لہو تھا صرف قبا کر چکے ہیں ہم۔ تو اب کیا کریں؟ یا یہ ہوتا ہے کہ اپنا یہ حال کہ جی ہار چکے، لٹ بھی چکے، اور محبت وہی انداز پرانے مانگے۔ یہ احمد فراز نے کہا ہے۔ اسی غزل میں کہتے ہیں، افسردگی نہیں طرب انشاء التفات، ہاں درد بن کے دل میں مگر جا کرے کوئی۔ اب یہ غالب کی بلند حوصلگی ہے عشق میں، آرزو میں، تمنا میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جس افسردگی میں، دل گرفتگی میں میں مبتلا ہوں، اس میں میرے محبوب کے التفات سے خوشی پیدا نہیں ہو سکتی۔ طرب انشا یعنی خوشی پیدا کرنے والا، اس سے نشاط و شادمانی پیدا نہیں ہو سکتی، البتہ اگر وہ درد بن کے میرے دل میں جاگزین ہو جائے تو پھر کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ اس سے کم پہ غالب کا عشق
راضی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ لخت جگر سے ہے رگ ہر خار، شاخ گل تا چند باغبانی صحرا کرے کوئی۔ جیسے غالب نے ایک جگہ فارسی میں کہا تھا کہ آغشت ایم ہر سر خارے بخون دل، قانون باغبانی صحرا نوشت ایم۔ ہم نے ہر کانٹے کو دل کے لہو سے لت پت کر دیا، اور یوں ہم نے دکھا دیا ہے، طریقہ قانون بنا دیا ہے کہ صحرا میں باغبانی کیوں کر کی جائے۔ اب یہاں اس سے آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو باغبانی تو کرتا ہی آ رہا ہوں، میں صحرا میں چکر لگا رہا ہوں، تابکہ وہاں کا ہر کانٹا میرے جگر کے ٹکڑوں سے پھولوں کی شاخ کی مانند بن گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کب تک اس باغبانی کا فرض انجام دیا جائے، کیونکہ میری استطاعت، میرے جگر کے ٹکڑے بھی ختم ہو رہے ہیں، اور یہ باغبانی کب تک جاری رہے گی۔ آگے ایک عشق حقیقی کا شعر ہے، آسان ہے، وضاحت طلب نہیں ہے۔ ناکامی نگاہ ہے برق نظارہ سوز، تو وہ نہیں کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ سربر ہوئی نہ وعدہ صبر آزما سے عمر، فرصت کہاں کہ تیری تمنا کرے کوئی۔ یعنی تیرا وعدہ اس قدر صبر آزما ہے کہ صبر کتنا بھی ہو، عمر اس صبر کے لیے کافی نہیں ہے۔ عمر اتنی طویل نہیں ہے، عمر کی فرصت اتنی نہیں ہے کہ انسان تیری تمنا کر سکے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہے وحشت طبیعت ایجاد یاس خیز، یہ درد وہ نہیں ہے کہ پیدا کرے کوئی۔ مطلب یہ کہ جدت کی، نئے راستے تلاش کرنے کی، اپج کی جو فطرت ہے، انوویشن کی، انجینئرٹی کی، نئی راہیں تراشنے کی، اس میں وحشت ہی ہے۔ یعنی جو لوگ فطرتاً جدت، انوویشن، ایکسپلوریشن کا ٹیمپرامنٹ، جوہر لے کر دنیا میں آتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ٹریڈیشن سے لگے بندھے قواعد سے گریز کرتے ہیں، نئے راستے تلاش کرتے ہیں، اور وحشت کا خاصہ ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی ضابطے کی اندھادھند پابندی نہ کی جائے، اور اگر وہ لوگ اس طرح کریں گے تو پھر نئی راہیں، نئی چیز پیدا نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسری چیز وحشت کار فرما ہوتی ہے کہ جو لوگ نئی راہیں پیدا کرتے ہیں، دنیا نئی چیز بآسانی قبول نہیں کرتی، اور عام عقل جو ہے اس سے ایک گنا مایوس ہو جاتی ہے، اس سے نئی راہیں پیدا کرنے سے دستبردار بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کی فطرت میں یہ اعلیٰ جوہر پیدا ہوتا ہے، ان میں وحشت کا یہ عنصر ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے قبول و عدم قبول سے بے پرواہ ہو کر نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں اور نئے راستے تراشتے ہیں، یہاں تک کہ ایک روز دنیا ان سے آشنا ہو جاتی ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ نئے راستے تراشنا، نئی سوچ، نئی فکر، جدت ایک درد ہے جس سے کوئی بھی عالی دماغ اور اس کے ساتھ بلند حوصلہ رکھنے والا انسان باز نہیں رہ سکتا۔ اور یہ صورت بھی نکلتی ہے کہ نئی چیز پیدا کر کے اپنے آپ کو مایوسی کا تختہ مشق بنتا دیکھنا، وہ ایک الگ درد اور دکھ ہے۔ تو لیکن جو لوگ وہ درد لے کر جو اس قسم کا جوہر، اس قسم کی صلاحیت لے کر آتے ہیں، وہ پھر اس قسم کے درد سے مایوس بھی نہیں ہوتے، بلکہ انہیں کوئی تحمل بھی نہیں ہوتا۔ دکھ اپنی جگہ ہے، جیسے جوش نے کہا تھا کہ درد اندازہ درما سے سوا ہوتا ہے، ہائے وہ عقل جو نرغے میں ہو نادانوں کے۔ یا جوش صاحب نے کہا تھا کہ کہوں کس سے میں یہ جا کر، میری قوم بدگلو نے مجھے قتل کر دیا ہے بگناہ خوشنوائی۔ اور یہ قتل ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں، اس کے باوجود جن کو فطرت صلاحیت دیتی ہے وہ نئے نئے راستے پیدا کرتے ہیں، اور اس کے باعث آزار و ایذا بھی برداشت کرتے ہیں۔ پھر آگے ایک مشہور غزل ہے، آسان ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، شرع و آئین پر مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی۔ اگرچہ یہ آسان غزل ہے لیکن یہ شعر کافی عمیق ہے۔ غالب یہ کہتے ہیں کہ شرع و آئین پر، یعنی
مذہبی اور دنیاوی قوانین کے حساب سے کوئی عمل ٹھیک صحیح اور اگر صحیح ہو تو پھر ایسے قاتل سے کس طرح نپٹا جائے، اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر وہ دنیاوی اور مذہبی قوانین کی گرفت میں نہیں آتا اور قتل کرتا ہے تو ہم ایسے قاتل کا کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا لوگ آتے ہیں، مارشل لاء لگا دیتے ہیں، سپریم کورٹ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، شرع و آئین مذہبی تنظیمیں ان کی حمایت کرتی ہیں عموماً، تو شرع و آئین تو یکجا ہو گئے، قتل پھر بھی ہے، جمہوریت کا قتل ہے، عوام کی امنگوں کا قتل ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اور اس طرح یہ بہت ساری صورتوں میں زندگی کی منطبق ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کسی ملک کو دوسرے ملک پہ حملہ کرنے کا مفروضوں کی بنیاد پر اختیار دے دیتی ہے۔ آپ یہ ایک مخمصہ ہے زندگی کا جس کی طرف غالب نے توجہ دلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ آسان اور خوبصورت غزل ہے۔ اگلی غزل میں کہتے ہیں کہ بہت صحیح غم گیتی، شراب کم کیا ہے، غلام ساقی کوثر ہوں، مجھ کو غم کیا ہے۔ ظاہری مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو بھی غم ہو وہ میں شراب میں مٹا رہا ہوں اور ساقی کوثر کے فیض سے مجھے شراب میسر ہے یہاں، لیکن اصل یہ ہے کہ دنیا کے جو غم ہے، جو مسئلہ ہے، وہ ٹھیک ہے وہ، لیکن میرے لیے قابل برداشت ہے کہ میں ساقی کوثر کا غلام ہوں۔ جب کوثر پہ پہنچوں گا تو دنیا میں جتنے بھی غم پیش آئے ہیں مجھے، ان سب کا ازالہ ہو جائے گا، سب دھل جائیں گے اور مجھے شراب کوثر عطا ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں غالب کہ تمہاری طرز و روش جانتے ہیں ہم کیا ہے، رقیب پر ہے اگر لطف تو ستم کیا ہے۔ اب یہ غالب کی خاصیت ہے کہ کبھی بھی سیلف پٹی میں، خود رحمی میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ ستمگر کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں دوسروں کو کہ اگر تم پر آج لطف و ستم ہے، خوش نہ ہو، اس کی حقیقت کو جانو۔ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بھی یہ سمجھ جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ جیسے ایک جگہ غالب نے کہا تھا کہ تو دوست کسو کا بھی ستمگر نہ ہوا تھا، اوروں پہ ہے وہ ظلم کہ مجھ پر نہ ہوا تھا۔ پھر اگلی غزل میں ہے کہ باغ پا کر خفقانی یہ ڈراتا ہے مجھے، سایہ شاخ گل افائی نظر آتا ہے مجھے۔ یعنی خفقان کا مرض ہیلوسینیشن یا پیلپٹیشن کے ساتھ ایک بیماری ہے جس میں بیمار پہ بلا وجہ گھبراہٹ طاری رہتی ہے اور اس کے ذہن میں خوفناک وحشت انگیز خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں، وہم بھی ہوتے ہیں، معمولی چیزوں سے وہ ڈرتا ہے۔ تو باغ سے مراد یہاں پہ غالب کی یہ ہے کہ دنیا، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کو زیادہ خوف کو امیجن نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جب آپ کی سراؤنڈنگز یہ دیکھتی ہیں کہ آپ خفقان کے مرض میں مبتلا ہیں، دے ایکسپلائٹ یو، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ پھول کی شاخ کا سایہ بھی آپ کو کالا زہریلا سانپ دکھائی دینے لگتا ہے۔ ایک تو اس میں ظاہری مطلب ہے، اس زمانے میں مغلوں کے بعد بہت سے باغ ویران اور غیر آباد پڑے تھے اور وہاں پر پانی کے پاس درختوں کے سائے میں جو پودے ہوتے تھے اور وہ ہوا کے زور سے لہراتے تھے تو وہ ان کا شاخوں کا عکس پانی پر سانپ کی طرح نظر آتا تھا۔ یہ مناظر آپ کو افریقہ میں یا اور جگہوں پر بھی نظر آ جائیں گے، لیکن یہ تمثیل ہے جو غالب نے استعمال کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اپنے آپ کو وہم کی، خوف کی نظر نہ کرو، ورنہ ہر چیز خوف زدہ کرے گی۔ ٹھیک ہے جناب،
آج کی گفتگو کو یہاں تمام کرتے ہیں۔ خدا آپ کو خوش رکھے، آپ اپنا خیال رکھیے، اور اگلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوگی غالب کی ہمراہی میں، بلکہ ان کی بارگاہ میں۔